حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ صلہ رحمی کرنا، صحابہ صلہ رحمی کرنا 3 دفعہ فرمایا۔ رشتوں کو جوڑنا، رحم کو جوڑنا، صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، رحم رشتے کو کہتے ہیں، صلہ رحمی رشتے جوڑنا۔ صحابہ نے پوچھا حضور 3 بار آپ نے فرمایا، اتنا اہم کام ہے؟ فرمایا ہاں بہت اہم کام ہے۔ فرمایا حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اچھا بول رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اچھا محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا چلو، اچھی محبت کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک شخص تجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور تو اس کے قریب جا کے اسے منانا شروع کر دے، یہ صلہ رحمی۔ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو ٹوٹا ہی چھوڑ دیا، یہ نہ کرنا۔ کیا کل اسلام مجلس میں موجود ہیں، حضور کے صحابہ موجود ہیں، مجلس رسول ہے، حضور گفتگو کرتے کرتے دعا کرنے لگے کہ آپ نے اچانک فرمایا اے صحابہ تم سب بیٹھے ہو، تو تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے کوئی ناراض ہے اور وہ اسے نہیں منا رہا؟ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آخر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور میری پھوپھی ناراض ہے، فوراً جاؤ اسے منا کے آ۔ صحابی الٹے قدموں بھاگے، کچھ وقت کے بعد آئے، فرمایا کیا بنا؟ وہاں پہنچا تو وہ پہلے ہی دل موم تھا، وہاں پہنچا تو میری کوئی زیادہ محنت نہیں ہوئی، صرف میں نے 1-2 بار ہی کہا کہ مجھے نبی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور نے بھی کہہ دیا، میرا بھی دل پہلے ہی تھا تو وہ پھر سینے سے لگ جائے، تو میں بنا کے آیا ہوں حضور۔ فرمایا صحابی اب سن میں نے تجھے کیوں بھیجا؟ اب میں دعا کرنے لگا کہ مجھے جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی مجلس میں ایک قاطع رحم بیٹھا ہوا ہے، اس نے رحم توڑا ہوا ہے، رشتہ توڑا ہوا ہے، حضور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے وہ شخص رکاوٹ بنا ہوا ہے، جب تک وہ مجلس میں بیٹھا رہے گا ہم دعا کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں؟ تو اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ جا جا میری دعا اللہ کی بارگاہ میں تیری وجہ سے روکی ہوئی۔ محترم تہجد پڑھتے ہیں، محترم حج کر آتے ہیں، عمرے کر آتے ہیں، باپ ناراض ہے، گھر ماں ناراض بیٹھی ہوئی، بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، عزیز ناراض ہیں، کہتے نہیں میں تو بہت نیک آدمی۔ اب حضور کی مجلس سے بڑی کوئی مجلس ہو سکتی ہے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ وہاں اس جبریل آ کے کہے کہ حضور دعا رک گئی آپ کی۔ سمجھ آئی ہے گھر کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ یہ وجہ کیونکہ ناراضگیاں ہیں، ہر طرف رشتے توڑے جا رہے ہیں، برائیوں سے برائیوں کو دور، وہ نہیں آتا تو میں نے بھی جانا، وہ نہیں ملتا تو میں نے بھی نہیں ملنا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا جو عمل ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ۔